تو آپ دیکھیں کہ یہی بتانا ہے کہ ایک صحابی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں معراج پر گیا تو ایک صحابی تھے جو غیر معروف، نام بھی اتنا نہیں، بلے میں نے ان کو جنت میں چلتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا ایسا عمل تھا ان کا عمل ایسا کیا تھا کہ آپ نے ان کو جنت میں چلتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے فرمایا اخلاص تھا ان کے عمل میں، کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک جھاڑ تھا جو راستہ روک دیا تھا، لوگ کہتے ان کے کانٹے چھپتے، بڑی مشکل سے جاتے، انہوں نے کڑاڑی لی، لوگوں کے راستے کو تکلیف نہ ہو وہ جھاڑ کاٹ دیا۔ اللہ کو پسند آیا کیونکہ یہ عمل خالصتاً میرے لیے ہے، اللہ نے انہیں جنت میں کیا کیا، گھر دے دیا، وہ جنت میں ٹہل رہے تھے۔ اخلاص ہے یہ، اخلاص۔ اب ہمارا عالم تو یہ ہے کہ بھئی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر کے سامنے سے گاڑی دے دے، میں ایک اسپیڈ وغیرہ بنا دوں، لوگوں کی گردن ٹوٹ جائے، پھر میں 5 وقت کا نمازی ہوں، پھر میرا پڑوسی بولا آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے بھی ایک اسپیڈ میں کرو نا۔ مسلمان راستہ ہٹاتا، مسلمان راستہ صاف کرتا، مسلمان لوگوں کو تکلیف دینے سے گریز کرتا، مسلمان وہ ہوتا جس سے لوگوں کو راحت پہنچے، نہ کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے اپنے مفاد کے لیے۔ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، چاہے گز بھر داڑھی ہو، چاہے ڈھکنے سے اونچا پائجامہ ہو، چاہے بڑی پگڑی ہو، مسلمان نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، نبی نے فرمایا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے شر سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ ہی نہ رہے۔ اب اندازہ لگا لیجیے آپ، ہمارے محلوں کا ایک فون آیا تھا مجھے، تو بولے کہ پرانے شہر کے ایک صاحب، انہوں بولے کیا بولو صاحب طبیعت بہت خراب ہے، اسکوٹر پر جا رہا تھا، اسپیڈ بریکر تھا، گر گیا۔ کون بنائے؟ حکومت بنائی؟ نہیں، مسلمان بنایا اپنے گھر کے سامنے۔ بات چھوٹی ہے، بات آئی تو اخلاص کی بات آئی، جھاڑتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ذہن نشین کر لیجئے، کوئی بنایا تو بتائیے کہ بھئی ہمارا کام رستے میں روڑے ڈالنا نہیں ہے، ہمارا کام رستے سے یعنی رستہ صاف کرنا ہے۔ مگر ہے کیا؟ ہر کالونی میں جائیے آپ، 8-10 پہ جائیں گے آپ کو، ٹک 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 لوگوں کے گردن ٹوٹ جائے۔ بھئی کون پیغام دے گا؟ بھئی ہم میں سے ہی کوئی ہے جو بنا رہا، ہم میں سے ہی کوئی ہے، تو اس کو نہ اپنے مسلمان بھائی کا خیال ہے، نہ دین کا خیال ہے، نہ اسے دین میں رہنا ہے، نہ نبی کی سنت پہ چلنا ہے، نہ نبی سے محبت ہے، ہوتی تو یہ کام کیوں کرتا؟ تو آپ دیکھیں کہ نبی نے فرمایا وہ یہ اخلاص ہے، اخلاص ہے، اسی کا نام اخلاص ہے کہ وہ ہر وہ عمل کرے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے نہ ہو، دنیا کے لیے ہو، تو پھر وہ ریاکاری ہے، وہ اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ نے یہ تعلیم دے کے بتا دیا۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کیا عالم تھا، اور اس کے بعد کے لوگ آپ دیکھیں پھر کیا عالم ہوا کہ صحبت وہ ہوتی کہ امام جعفر صادق ابن رسول اللہ جو نبی کے شہزادے ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی شخص تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، بولتے کہ بھئی آپ بتائیں کہ تبلیغ کے لیے کیا کروں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہر چوراہے میں بلا کے لوگوں سے تقریر کراؤ اور پھر تقریر کرتے رہو، نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ کوشش کر زبان کم استعمال ہو، عمل زیادہ ہو۔ تیرے عمل کو دیکھ کے لوگ تبلیغ سیکھے، تیرے عمل کو دیکھ کے لوگ دین سیکھے، تیرے عمل کو دیکھ کے لوگ اللہ سے محبت کریں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ابھی آپ کے سامنے کہ بھئی کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو معلوم ہی ہے ہر شے کو یعنی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن امام نے فرمایا، امام جعفر صادق ابن رسول اللہ نے کہ بھئی تم کو معلوم ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہیں کبھی زندگی کا مزہ بھی آیا؟ کبھی زندگی کا بھی مزہ آیا؟ لوگ پریشان ہو گئے، بولے نہیں تمہیں زندگی کا مزہ نہیں آیا، کیونکہ موت کا مزہ تو جو چکا وہ مر گیا، یہ دنیا سے چلا گیا، لیکن زندگی کا مزہ تم کو بتاؤں کیا ہے اور کس میں ہے؟ بلے زندگی کا مزہ انسان کو تب آئے گا جب اس کا دل اطمینان میں رہے، جب اس کا دل اطمینان میں آ جائے تب زندگی کا مزہ ہے۔ اللہ بذکر اللہ
اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یعنی زندگی کا مزہ کیا ہے؟ زندگی کا مزہ چکنا ہے نا بھئی، موت کا تو مزہ چکنے، تو زندگی کا مزہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص زندگی کا مزہ اٹھا لے گا اس کی وجہ سے اگر کسی مومن مسلمان کی یعنی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے، اس کی طرف سے اس کسی کو راحت مل جائے، پھر وہ زندگی کا مزہ ہے، پھر وہ زندگی کا مزہ ہے۔ ایک صحابی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں اللہ کس کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کو کون سے عمل پسند ہے؟ تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تہجد کو اٹھ جاؤ آپ یا پوری قرآن یعنی کیا کرو یاد کرو، نہیں فرمایا۔ نبی نے فرمایا سنو، جب تمہارے ہاتھ سے، تمہاری ذات سے، تمہاری دماغ سے، تمہاری وجہ سے کسی آدمی کو راحت مل جائے، سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا سب میں بڑا کرم تم پہ ہے، تم پر ہے، کرم ہے کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو راحت مل جائے، تمہاری وجہ سے لوگوں کو کھانا میسر آ جائے، تمہاری وجہ سے لوگوں کے سفر میں آسانیاں ہو جائے، تمہاری وجہ سے لوگوں کو زندگی میں آسانیاں ہو جائے، پھر سمجھنا کہ یہ زندگی کا لطف ہے، یہ مزہ ہے زندگی کا، ورنہ مزہ نہیں ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ سنو، اگر کوئی آدمی میری مسجد نبوی میں اگر وہاں اعتکاف بیٹھا، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک شخص آئے اور اس سے کہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تکلیف میں مبتلا ہوں، میں تکلیف میں مبتلا ہوں، اور میری تکلیف آپ کی چلنے کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، وہاں جانے کی وجہ سے اگر وہ دور ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب نبی نے فرمایا تو پھر میری مسجد میں اعتکاف سے افضل ہے کہ تم چل کے جاؤ اور تمہاری جانے کی وجہ سے اس کی تکلیف دور ہو جائے تو اللہ تم سے راضی اور خوش، اس کا رسول راضی اور خوش۔ یا تو ہے ہی نہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ ترقی کرا، اب کیسا روکنا، اب کیا ہے، اب ان کو کیسا روڑے ڈالنا، اب ان کی بلڈنگ بن رہی کیسا روکنا۔ اچھا پھر اب بازو والے کو تکلیف ہوئی، اس کا احساس ہی نہیں، راحت تو دور کی بات ہے، راحت دینا تو دور کی بات ہے کہ لوگوں کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہے۔ ایمان کہاں ہے؟ ایمان قرآن پڑھنے سے آتا تو آپ اندازہ لگاؤ، بہت قرآن پڑھا اور لوگوں نے اگر نماز پڑھنے سے آتا تو ایسی نماز پڑھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ وہ شخص ہے کہ یہ تم سے زیادہ قرآن پڑھے گا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، دین میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، آپ اندازہ لگاؤ، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دین آپ سے پہلے، دین آپ سے پہلے، دین آپ سے پہلے آپ پیغام دے لوگوں کو کہ بھئی دیکھو جتنی ہو سکے کوشش کرو کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری ذات سے، ہماری وجہ سے لوگوں کو راحت ملے، راحت ملے۔ پھر کمال آپ اندازہ لگاؤ، اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، سب خوش۔ اپنی عبادت خود کر لیں اور پھر اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے تو آپ اندازہ لگاؤ کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری غریب نواز رحمت اللہ رضوان، آپ کی حیات مبارکہ آپ روزہ تھے، ایک شخص آیا آپ کے پاس ٹفن لے کے آ کے بتایا، بولا کہ میں نے بہت دور سے آپ کے لیے حلوہ لایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کھائیں۔ آپ کے بڑے دن ساتھ تھے، آپ اس میں لیے نفل روزہ تھا، آپ وہ ایک نوالا لیے چکے۔ مریدی نے کہا کہ بھئی حضرت یہ کیا کیا، ہم کو معلوم ہے آپ روزہ تھے۔ تو بولے سنو میرا روزہ اس قدر یعنی مقبول نہیں ہے، اگر یہ میرے کھانے سے راضی ہو جائے، یہ خوش ہو جائے تو میرا اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں گے، میں نفل روزہ کل بھی رہ سکتا ہوں۔ یہ معاملہ آپ اندازہ لگاؤ۔ اب ہمارا تو معاملہ العجب ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں سمجھتے تو یہ دوسروں کی بات تو دور کی ہے، بہت دور کی بات ہے۔ آپ دیکھیں امام باقر ابن رسول اللہ کے شہزادے ہیں، آپ جو ہے نا مکہ المکرمہ میں آپ اس میں تھے کہ اعتکاف میں تھے،
آپ کے جتنے مریدین متعلقین ہیں وہ سب جانتے تھے. ایک شخص آیا بولے کہ بولے یا ابن رسول اللہ میں کسی کا قرض باقی ہو اور وہ شخص اس وقت مکے میں آیا ہوا ہے اور مجھے گھور کے دیکھ رہا, ہو سکتا مجھے یہاں وہ ذلیل کر دے کیونکہ آپ ابن رسول اللہ ہے, آپ کی بات وہ مانے گا. اب وہ حدود کعبے کے باہر کھڑا ہوا ہے اور میرا انتظار دیکھ رہا ہے, لوگوں میں میرے کو ذلیل کر دے گا. آپ چل کے میری کیا کریے سفارش کر دیجئے. آپ اسی وقت باہر نکلے اور پھر سفارش کیے. تو جب باہر نکلے تو آپ کے مریدین نے کہا آپ سے کہ آپ کے غلاموں نے کہا آپ سے کہ بھئی آپ تو اعتکاف تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, میرے نانا نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں اگر اعتکاف ہو جائے اور پھر ضرورت مند آ جائے, اس کی ضرورت ہمارے باہر جانے سے پوری ہو جائے تو اس اعتکاف سے افضل ہے. یہ دین ہے, آپ اندازہ لگاؤ. اب جو سال گزر چکا اس میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے لوگوں کے کام آئے, ہماری وجہ سے کتنے گھر میں چراغ جلے, ہماری وجہ سے کتنے لوگ کھانا کھائے, ہماری وجہ سے کتنے لوگ کپڑے پہنے, ہماری وجہ سے کتنے لوگ خوش ہوئے, ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کے گھروں میں خوشی آئی. اپنے گھر میں خوش ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اپنے کپڑے پہن کے خوش ہونا بڑی بات نہیں ہے, کپڑے پہنا کے خوش ہونا ہے. اچھا کھانا کھا کے ہم خوش ہونا بڑی بات نہیں ہے, کھلا کے خوش ہونا ہے. نبی نے اس لیے فرمایا کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کس کو محبوب رکھتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا سنو کہ جس کو جانتے نہ جانتے سلام کیا کرو اور پھر جس کو جانتے نہ جانتے کھانا کھلایا کرو, اللہ راضی اور خوش ہو جاتا. ہمارا تو عالم یہ ہے اس کو برا انہوں اس کو برا نہیں, اس کو سلام کرتا نہ انہیں اس کو سلام کرتا. کون سکھائیں گے؟ آپ امریکہ جائیے, آپ لندن جائیے, آپ راستے سے جاتے رہتے, ایک نظر آپ کی ایک انگریز پہ پڑی, پھر آپ پھر ختم ہوئے, پھر پڑی, پھر انہیں منڈی ہلا کے ہیلو بولتا مسکراتے ہوئے. ہمارا عالم یہ انہیں دیکھا ختم. یہ تو مسلمان ہے, یہ مزاج ہمارا تو ہونا تھا, ہمارا مزاج وہ لے لیے اور ہم اپنے مزاج کو بھول گئے. نبی جو دین لایا تھا وہ پڑھے اور وہ اس پہ چلے. مسلمان نہیں ہوئے لیکن ہم مسلمان ہو کے بھی مسلمان نہیں ہوئے. بتایا گیا, نبی نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرو اللہ خوش ہوتا. نبی سلام کرتے چھوٹے بچوں کو, یہ سنت رسول ہے. ہمارا معاملہ ہی الگ ہو گیا. اب آنے والا سال ہے, بندہ میں بتایا آپ کو, ایسا نہیں کہ یہ سال ہمارا نہیں, یہ مسجد ہے, مسجد, یہ مسجد کا کونا بھی مسجد ہے, یہ مسجد کی دہلیز بھی مسجد ہے, یہ مسجد کی پہلی صف بھی مسجد ہے, آخری صف بھی مسجد ہے. ہر کائنات کا ہر دن اللہ کا ہے, ہر سال اللہ کا ہے, جنوری بھی اللہ کا ہے, محرم بھی اللہ کا ہے. چونکہ اب اس سال میں ہے تو دیکھ لینا کہ بھئی ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ, ہم نے کیا کیا. ایک سال گزر چکا کہ بھئی کیا ایمان کی ترقی ہوئی, کیا ہم نے سیکھا اور کیا ہم نے سکھایا. آپ دیکھیں سکھانے کی بھی بڑی بات ہے, سیکھنے کی بھی بڑی بات ہے. نبی نے فرمایا علم دین حاصل کرو, قاچین جایا کرو. بولو اب علم دین یہ جب بیٹھے آپ الحمدللہ یہ علم دین سیکھنے کی بات ہے, حدیث آپ نے سن رہے ہیں تو یہ سیکھنے کی بات ہے. اب آپ سکھائیں گے الحمدللہ ڈبل عمل, لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی سنو یہ نبی کی سنت ہے کہ نبی نے کیا فرمایا کہ بھئی لوگوں کو خوشیاں دیا کرو, لوگوں کی مدد کیا کرو اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آیا کرو.